الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ آیہ نمبر 64 سے، انشاءاللہ 63 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله عز واقتدر وعلى وقهر لا ملجأ ولا ملتجأ منه إلا إليه ولا محيد ولا مفر احمده سبحانه وقد تعذنا بالزيادة لمن شكر واتوب الیہ واستغفره۔ اللہ کے لیے تمام قسم کی حمد ہے جو طاقتور، غالب اور صاحب اقتدار ہے، جو بلند اور غالب ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف، نہ ہی دور بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کی جگہ ہے مگر اسی کی طرف ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا ہم اس کو زیادہ دیں گے۔ میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اسی سے استغفار کرتا ہوں۔ سب جگہ میل کا صیغہ ہوتا ہے لیکن اس میں فیمیل بھی آ جاتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، ہر جگہ قرآن میں سب جگہ۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو سمجھایا اور اس پر جادوگروں کا بہت برا رد عمل تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور جو موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے فرعون کے پاس، ید بیضا اور عصا کو، تو انہوں نے جادو کہا اور انہوں نے اس کو جادوگروں کو بلا لیا۔ فرعون نے بہت جتنے جادوگر تھے، جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، ان سب کو بلا لیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ پر جھوٹ نہیں گھڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دیں گے، اور جھوٹ گھڑنے والے ہمیشہ نامراد ہی ہوتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے جادوگروں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا،
اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ تو واقعی پیغمبر ہیں. کچھ کہنے لگے ان سے مقابلہ کرو، کچھ کہنے لگے ان سے مقابلہ نہ کرو، باز آ جاؤ. لیکن آپ کو پتہ ہے فرعون تو مانا نہیں. کہنے لگے تو یہ دونوں محض جادوگر ہیں. قالوا ان ھذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں ملک سے نکال باہر کریں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. ان کی جو ثقافت اور آرٹ اور ان کا جو کلچر اور ان کا مذہب تھا تو اس سے وہ تمہیں چاہ رہے ہیں کہ باہر نکال دیں. یہ الزام لگایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر. پھر آیت نمبر 64 میں انہوں نے کہا کہ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر سب بندی کر کے آؤ، ان سے مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام سے جادو کے زور سے. جادوگروں کو جو بلایا تھا اور جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. تو ہم دیکھتے ہیں 64 سے انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فَأَجْمِعُوا، تو اجمعو جمع کرو، فَأَجْمِعُوا تو جمع کرو، کیدکم چال اپنی، ثم پھر تو آ جاؤ، ثم تو پھر آ جاؤ، صفاً سب بنا کر، وقت اور تحقیق، افلح فلاح پا گیا، الیوم آج، من استعلا من وہ جو استعلا غالب ہوا. رننگ ٹرانسلیشن. تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر سب بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا، وہی بازی لے گیا. یعنی ان کے مقابلے میں متحدہ محاذ پیش کرو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے. اگر اس وقت تمہارے درمیان آپس ہی میں پھوٹ پڑ گئی اور عین مقابلے کے وقت مجمع عام کے سامنے یہ ہچکچاہٹ اور سرگرشیاں ہونے لگیں تو ابھی ہوا اکھڑ جائے گی. کیونکہ اس نے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو اور عذاب تم پر آ جائے گا، تو ان میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی، آپس میں مشورے کرنے لگے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہچکچاہٹ اور سرگوشیاں جو ہے وہ ختم کر دو، اور ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ سمجھ لیں گے کہ تم خود اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں رکھتے بلکہ دلوں میں چور لیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے ہو. پھر آیت نمبر 65 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا اولا من القا. قالوا انہوں نے کہا، یعنی جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما یا تو، ان یہ کہ تلقیا تو تم، القی ڈالو، تلقیا تم ڈالو، و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہم اولا پہلے من جو القا ڈالے. رواں ترجمہ 65. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ تم ڈالتے ہو علیہ السلام یا پہلے ہم ڈالیں؟ مقابلے میں جادوگروں کی پہل. اس اتحاد کے بعد جادوگر میدان مقابلہ میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، پہلے تم اپنا شعبدہ دکھاؤ گے یا ہم پہل کریں؟ وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ ہم پہل کریں یا تم پہل کرو گے، تم اپنی شعبدہ دکھاؤ گے یا ہم؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ استفسار عذرائے تقریم کیا تھا، جیسے کہ مقابلے میں اکثر یہ دستور چلتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے نا مقابلے میں کہ پہلے تم ڈالو گے یا پہلے ہم ڈالیں گے. اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا کہ پہلے تم ہی اپنے شعبدے دکھلاؤ. ان کا یہ جواب عذرائے تقریم نہیں تھا، کیونکہ جادوگر کوئی قابل عزت شے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے تھا کہ حق نتھر کر سامنے آ جائے. باطل اپنا جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، پھر اگر اس کے بعد حق اس پر غالب آ گیا تو سب لوگ حقیقت کو جان لیں گے. اب دیکھتے ہیں 66 میں کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ شروع کرتے ہیں مقابلہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. تو آیت ہی آیت کی تفسیر کرتی چلی جاتی ہے نا. قالا کہا، بلکہ القو تم ڈالو، فَإِذَا تو یکائک، حبالہم رسیاں ان کی، حبال جو ہے حبلن کی جمع، ٹھیک ہے، حبلن ایک رسی، حبال بہت ساری رسیاں، حبالہم رسیاں ان کی، و اسی یہم اور لاٹھیاں ان کی،
اسیو لاٹھیاں ہم ان کی، و اسیہم اور لاٹھیاں ان کی، یخیلو خیال ڈالا گیا، الیہ الی طرف ہی اس کے، الیہ طرف اس کے، من سحرہم من سے سحر، جادو ہم ان کے، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا بے شک، ہاں وہ انہا بے شک وہ، تسعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن 66۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو، یعنی جادوگروں سے کہا کہ تم ہی شروع کرو، تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگیں۔ قالو بل القو، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کہا تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد سے جو فرعون جمع کر کے لے آیا، وہ شہر کے ہر کونے سے جادوگر بلا لیے تھے نا فرعون نے، اسی طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کرتبوں سے خوفزدہ نہیں ہے۔ دوسرے ان کے ساحرانہ شعبدہ، میں میوٹ کر لوں کسی بہن کو، جی قمر بہن کا انمیوٹ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کہا تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد سے جو فرعون جمع کر کے لے آیا تھا، کیونکہ شہر کے ہر کونے سے فرعون نے بلوا لیے تھے نا جادوگر، بڑے 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 جو ہے ماہر جادوگر، اسی طرح ان کے ساحرانہ جادوگرانہ کمال اور کرتبوں سے خوفزدہ نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا تھا کہ میں نہ بہت سارے جادوگروں سے جو فرعون نے جمع کیے ڈرتا ہوں، نہ میں جو ہے ان کے جو کمال و شعبدے بازیاں اور ان کے کرتب ہیں ان سے خوفزدہ ہوں۔ دوسرے ان کے ساحرانہ شعبدے بازیاں جب معجزۂ الہی سے چشم و زدن میں ہوا ہو جائیں گی تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا، اور جادوگر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آنے واحد میں ان کی ایک لاٹھی ہمارے سارے کرتبوں کو نگل گئی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ، اب تو موسیٰ علیہ السلام، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں، حبالہم ان کی رسیاں، وَإِصِيُّهُمْ اور ان کی لکڑیاں، ان کی لاٹھیاں، یُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ ان کے جادو کے زور دور سے، انہا تسا دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جادو تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مسمرزم ہوتا ہے نا، مسمرائز کیا جاتا ہے، مسمرزم کے ذریعے سے نظر بندی کر دی جاتی ہے، تاہم اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، گوشے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وہ شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آیت نمبر 116، فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسَ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنے آنچر پھینکے تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا، انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اثر صرف عام لوگوں پر ہی نہیں ہوا تھا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سحر کے جادو کے اثر سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی صرف آنکھوں ہی نے یہ محسوس نہیں کیا، بلکہ ان کے خیال پر بھی یہ اثر پڑا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا نا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ، کہ ان کے خیال پر بھی یہ اثر پڑا، یخیلو پڑا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 میں آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہوا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، فَأَوْجَسَ تو پایا، فی نفسہ اپنے دل میں، خیفتاً کچھ خوف، موسیٰ نے، ٹھیک ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں کوئی خوف محسوس کیا۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں 67 کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں خیفتاً خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ بذریعہ وہی کامیابی کی بشارت قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ہے کہ جادوگروں نے یہ جادو پیش کیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ان جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں لوگوں کے سامنے سانپوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں، اور ایسے سانپوں سے میدان مقابلہ بھر گیا تھا۔ ان سانپوں نے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا، اور فرعون اور اس کے خاص درباری ان جادوگروں کے کارنامے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے اور ان کی داد دے رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خود بھی دل میں ڈرنے لگے تھے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس مقابلے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ بشارت بھی سنا دی کہ تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، تم ہی کامیاب رہو گے۔ تو معلوم ہوا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، پھینکو کا لفظ نکلا، جادوگروں نے یک بارگی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ان کی طرف پھینک دی، اور اچانک ان کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اس منظر سے فوری طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دہشت اپنے اندر محسوس کی ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان بہرحال انسانی ہوتا ہے، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، انسانیت کے تقاضے اس سے منفک نہیں ہو سکتے۔ علاوہ بری یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا ہو کہ معجزے سے اس قدر مشابہ منظر دیکھ کر عوام ضرور فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس مقام پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ قرآن یہاں اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے، اگرچہ جادوگر اس کی نبوت سلب کر لینے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی میں خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن فی الجملہ کچھ دیر کے لیے اس پر گناہ گو اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی کھل جاتی ہے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایت پڑھ کر نہ صرف ان روایات کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہودی ایک عورت سے جادو کروایا گیا تھا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، وحی الہی میں، تبلیغ کے کاموں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صرف وہ یہ بھول جاتے تھے کہ میں آج کس زوجہ محترمہ کے پاس گیا ہوں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق وہ پڑھتے گئے، صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ جو ڈالا گیا تھا کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادو، وہ اس کی گرہیں کھلتی چلی گئی۔ تو کچھ لوگ جو ہے ان حدیثوں کو نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی دین کو دوران تبلیغ اگر خوف محسوس بھی ہو تب بھی اپنے خوف کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کی طرف سے مدد کی امید رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا Q&A ہے آیت نمبر 67 کا، اور جو ہے وہ بھی سامنے ہی ہے آپ کے آیت بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کو دل میں چھپا لیا، اس میں ایک داعی دین کے لیے کیا سبق ہے؟ خوف کو دل میں چھپایا تھا، لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا۔ کیا سبق ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کو دل میں چھپا لیا، اس میں ایک داعی دین کے لیے کیا سبق ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بسم اللہ۔ اگر خوف بھی ہو دل میں تو اسے اور لوگوں کو سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ بالکل، تو ہم دیکھ لیتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کو دل میں چھپا لیا۔ اس میں ایک داعی دین کے لیے کیا سبق ہے؟ ایک داعی دین کو دوران تبلیغ اگر خوف محسوس بھی ہو تب بھی اپنے خوف کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کی طرف سے مدد کی امید رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر 68 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے موسیٰ علیہ السلام سے؟ قلنا، کہا ہم نے، لا نہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تخف، تم ڈرو، انکا، بے شک تم، انتا، تم ہی، الاعلیٰ، غالب رہو گے۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر۔ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو یہ ایک طبعی چیز تھی جو کمال نبوت کے منافی ہے، نہ عصمت کے، کیونکہ نبی بھی بشری ہوتا ہے اور بشریت کی طبعی تقاضوں سے نہ وہ بالا ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، تو بٹ نیچرل ہے نا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کسی بھی لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلنا لا تخف، ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا۔ انکا انت الاعلیٰ، اس جملے سے طبعی خوف جو نیچرل خوف ہوتا ہے اور دیگر اندیشوں سب کا ہی ازالہ فرما دیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 69 میں ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یہ تو ایک قصہ ہے نا، تو ایک آیت دوسرے آیت آگے آیتیں ہمیں بتاتی چلی جا رہی ہے نا، کیونکہ ایک قصے جس طرح سورۃ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا، ایک آیت دوسری آیت کو قصہ بیان کرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ القی، و اور القی ڈال دو، ماں اس کو جو، فی میں، یمین دائیں ہاتھ کا، تمہارے، فی یمینی کا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف وہ نگل جائے گا، ماں اس کو جو، صنعوا انہوں نے بنایا، انما بے شک صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، کیدو چال ہے، ساحرین ایک جادوگر کی، ولا اور نہیں، یفلح فلاح پا سکتا، الساحر جادوگر، حیثو جہاں کہیں، عطا وہ آئے۔ رننگ ٹرانسلیشن 69۔ جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ اسے پھینک دو علیہ السلام، جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ انہوں نے تو صرف جادو کے فریب کاری ہی بنائی ہے، اور جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادوگر جہاں بھی حقیقت کے، سچائی کے مقابلے میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَأَلْقِي اور ڈال دو، مَا فِي يَمِينِكَ جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں اسے پھینک دو، ڈال دو، تلقف ما صنعوا تو کیا ہوگا، جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ تلقف کے معنی ہے نگل جانا یا نوالا بنا لینا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا تھا نا، لاٹھی تھی، عصا تھا، معجزہ تھا، وہ ڈال دو تو جو کچھ انہوں نے جادو کے زور سے، جو ان کی رسیاں اور ان کی جو لاٹھیاں ہیں جو سانپ بنی نظر آ رہی ہے، تلقف یا تو وہ سب کو نگل جائے گا اور عصا جو ہے نوالا بنا لے گا۔ انما صنعوا کید ساحر وہ سب، اور انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا سچائی کے مقابلے میں، حقیقت کے مقابلے میں۔ شعبدے بازی کا اطلاق، بس تم اتنا کرو موسیٰ کہ اس میدان میں اپنا عصا پھینک دو علیہ السلام، یہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان سب نقلی اور مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گا، اور اس میدان میں اس اژدہے کے سوا کوئی چیز نہ رہ جائے گی۔ جادوگروں کی شعبدہ بازیاں، ان کی لاٹھیاں اور رسیاں، کسی چیز کا وجود تک باقی نہ رہے گا۔ وجہ یہ کہ بعض علماء نے تلقف کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عصا سے بنا ہوا اژدہا جس طرف رخ کرتا اور جہاں جہاں پہنچتا وہاں سے شعبدہ کا اثر ختم ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ آخر میں جادوگروں کی وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی میدان میں رہ گئی تھی جو جادوگر اپنے ساتھ لائے تھے۔ جو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نظر آ رہی تھی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی وجہ سے سب کو نگل لیا، اور آخر میں کیا وہی نظر آیا جو اصل تھا، یعنی ان کی آخر میں
جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں رہ گئیں جو جادوگر اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ معجزے سے جو اژدہا پیدا ہوا تھا وہ ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں ہی کو نگل گیا ہو جو سانپ بنی نظر آ رہی تھی، لیکن جن الفاظ میں یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن میں اس واقعے کا بیان کیا گیا ہے، سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں بھی بیان ہے، ان سے بظاہر گمان یہی ہوتا ہے کہ اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نہیں نگلا بلکہ اس جادو کے اثر کو باطل کر دیا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی۔ سورۃ الاعراف اور شعراء میں الفاظ یہ ہے تلقف ما یوفکون، جو جھوٹ وہ بنا رہے تھے اس کو وہ نگلے جا رہا تھا، اور یہاں الفاظ یہ ہے تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنا رکھی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ لاٹھیاں اور رسیاں نہ تھی بلکہ وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے جدھر جدھر وہ گیا عصا لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل کر اس طرح پیچھے پھینکتا چلا گیا کہ ہر لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر پڑی رہ گئی تھی، جو وہ لائے تھے وہی بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اژدہا بن کر جب ان کے خیالی سانپوں کو نگل لیا تو چونکہ یہ لوگ جادو کے ماہرین تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ بہت ماہر جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کر لیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ ایک مقابلہ ہوگا اور جو ہے یہ جو جادوگر جو شعبدے بازیاں کریں گے، جو کرتب دکھائیں گے، جو اپنے کمال دکھائیں گے، تو وہ جو ہے موسیٰ کی علیہ السلام کا عصا جو سانپ بن جاتا ہے اس کو نگل لیں گے، اور ایسا نہیں، وہ تو معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ تو وہ حضرت موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کر جب ان کے خیالی سانپوں کو نگل لیا تو چونکہ یہ لوگ جادو کے ماہرین تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بلا شبہ معجزہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے سجدے میں گر گئے جادوگر اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ بعض روایت حدیث میں ہے کہ ان جادوگروں نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ ان کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ قدرت نہیں کرا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے عمل کے لیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں جادوگروں سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں جادو کی کوئی حیثیت نہیں، اور جادوگر دنیا اور آخرت میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کبھی کسی جادوگر سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ جادو ایک کبیرہ گناہ ہے، جادوگر کی بخشش نہیں ہے۔ لوگ پیسے دے کر، اتنا کم پیسہ وہ لیتے ہیں، 700 روپے دے دو، 1000 دے دو، 2000 دے دو، 3000 دے دو، اور لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں، کسی کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اور سفلی جو ہوتا ہے نا، وہ تو بہت ہی گندا جادو ہوتا ہے، بہت گندا، وہ آتا بھی باتھ روم سے، گندی جگہ سے ہے۔ تو جادو ایک کبیرہ گناہ ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ تو اب آپ کا Q&A ہے 69۔ سوال ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی، اس سے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے جہاں کہیں سے بھی وہ آئیں، وہ حقیقت سچائی کے سامنے کامیاب نہیں ہوتی۔ جی کون بتائے گا؟ سب آپ کے سامنے ہیں آیتیں، میں نے ابھی بتایا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن ہر چیز پہ حاوی ہے، جادو سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے کلاموں سے اس کو دور کرنا چاہیے۔ جادو بارہ تو ہے لیکن اللہ نے ساتھ بتایا بھی ہے کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے ایمان کے سامنے، قرآن کے سامنے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں 69۔ لا یفلح الساحر حیث اتی، اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ ہمیں جادوگروں سے نہیں ڈرنا، کیونکہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں جادو کی کوئی حیثیت نہیں، اور جادوگر دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا 69 میں ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں کہیں سے بھی وہ آئے، اور نہ ہی کبھی کسی جادوگر سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ جادو ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پہ حد جاری ہوتی ہے نا،
جیسے زنا وغیرہ، اس پہ 100 کوڑے، اور تو جادو بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور چاہے جن کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، چاہے کوئی جادو ڈال دے ہمیں، جادو کا اثر ہو، وہ بھی جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو وہ اثر نہیں کرتا، اور جب اللہ چاہتا ہے تو یہ چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ اب آیت نمبر 70 میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ موسیٰ وہارون۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ 70 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ فَأُلْقِيَ تو گرا دیے، السحرۃ جادوگر، القی آج تو ہمیں آپ کو رٹ گیا، اللہ تعالیٰ بار بار اس کو ہمیں وہ کروا رہے ہیں۔ فَأُلْقِيَ تو گرا دیے گئے، السحرۃ جادوگر، سجدن سجدے میں، قالو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے ہم، رب پر، ہارون و موسیٰ اور موسیٰ کے۔ رواں ترجمہ، اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ جادوگر کا ایمان لانا، چنانچہ یہ منظر، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، چنانچہ یہ منظر دیکھ کر کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے تمام جو جادو اور کرتب اور کمالات لائے تھے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کی لاٹھیوں اور ان کی جو رسیاں تھی جو کہ سانپ نظر آ رہی تھی، اس کو نگل لیا، اور جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا، وہ پھر سے میدان میں لاٹھیاں اور رسیاں ہی نظر آنے لگی۔ تو چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، کیونکہ وہ بڑے ماہر جادوگر تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی کوئی معجزہ ہے اور یہ پیغمبر ہے۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سبحان اللہ، چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر، رب پر ایمان لے آئے۔ جادوگروں کا ایمان لانا، جادوگروں نے غالباً پہلے سیدنا موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنتے کبھی نہ دیکھا تھا، کیونکہ آپ تو موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے پاس گئے تھے، اور فرعون کے آیان سلطنت ان لوگوں نے دیکھا تھا یہ معجزہ کہ وہ عصا جو ہے سانپ بن جاتا ہے۔ انہیں بس اتنا ہی بتلایا گیا تھا کہ ایک شخص جادو کے زور سے اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جادوگروں نے جب بچشم خود یہ دیکھ لیا کہ عصا سے بنا ہوا اژدہا ان کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل بھی گیا ہے، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بات جادو کے علم کی بساط سے باہر ہے، اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ فی الواقع اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ان پیغمبروں نے فتح کی خوشی میں اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا تو جادوگر بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ پیغمبروں نے بھی موسیٰ علیہ السلام، کون تھے پیغمبر؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، انہوں نے بھی شکر کا سجدہ ادا کیا کیونکہ فتح ہو گئی۔ تو جادوگر بھی، کیونکہ پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ تو سب جھوٹ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو عصا لائے تھے وہ سچ ہے، معجزہ ہے، تو انہوں نے سجدہ ادا کیا، تو جادوگر بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر مجلس میں ان رسولوں پر ایمان لانے کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا جادوگروں نے۔ معجزہ اور جادو کا فرق پتہ چل گیا ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں سب کو معلوم تھا کہ یہ مقابلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے، پورے مجمع میں کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ تھا کہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے کرتب کا ہو رہا ہے، اور فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ کس کا کرتب زبردست ہے۔ سب یہ جانتے تھے کہ ایک طرف موسیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ خالق زمین و آسمان کے پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اور اپنی پیغمبری کے ثبوت میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا عصا معجزے کے طور پر فی الواقع اژدہا بن جاتا ہے، اور دوسری طرف جادوگروں کو برسر عام بلا کر فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عصا سے اژدہا بن جانا معجزہ نہیں ہے بلکہ محض جادو کا کرتب ہے، نعوذ باللہ۔ بالفاظ دیگر وہاں فرعون اور جادوگر اور سارے تماشائی عوام و خاص معجزے اور جادو کے فرق سے واقف تھے، اور امتحان اس بات کا ہو رہا تھا کہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں
موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو کی قسم سے ہے یا اس معجزے کی قسم سے جو رب العالمین کی قدرت کے کرشمے کے سوا اور کسی طاقت سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو کو مغلوب ہوتے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے مان لیا موسیٰ ہم سے زیادہ باکمال ہے، بلکہ انہیں فوراً یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم اس خدا کو مان گئے۔ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، جس کے پیغمبر کی حیثیت سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مجمع عام پر اس شکست کے کیا اثرات پڑے ہوں گے، اور پھر پورے ملک پر اس کا کیسا زبردست اثر ہوا ہوگا۔ فرعون نے ملک کے سب سے بڑے مرکزی میلے میں یہ مقابلہ اس امید پر کرایا تھا کہ جب مصر کے ہر گوشے سے آئے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں گے کہ لاٹھی سے سانپ بنا دینا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نرالا کمال نہیں ہے، ہر جادوگر یہ کرتب دکھا لیتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ہوا اکھڑ جائے گی نعوذ باللہ۔ لیکن اس کی یہ تدبیر اسی پر الٹ پڑی، اور قریہ قریہ سے، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے خود جادوگروں ہی نے بالاتفاق اس بات کی تصدیق کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ ان کے فن کی چیز نہیں ہے، یہ شبدہ بازی نہیں ہے، کمال نہیں ہے، جادو نہیں ہے، یہ فی الواقع معجزہ ہے جو صرف خدا کا پیغمبر ہی دکھا سکتا ہے۔ اسی بات کو تو سورۃ الشعراء میں فرمان الہی ہے، آیت نمبر 45، 46، 47، 48۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو کچھ جادوگروں نے شوبدے بنائے تھے، اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ سورۃ الشعراء میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ہم پروردگار عالم پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، اور جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ اب آپ کا پھر اس کے بعد آپ کا Q&A 70 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگروں کا کیا رد عمل تھا، جادوگروں نے کیا کیا، آپ کے سامنے آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگروں نے کیا کیا؟ جی بسم اللہ، وہ سابقوں۔ سارے سجدے میں گر گئے۔ گر گئے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ نیچے میں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگروں کا کیا رد عمل تھا؟ کیونکہ وہ جادوگر تھے، انہیں پتا تھا، جادو کو سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ نبی سچے ہیں، اس لیے وہ سجدے میں گر گئے تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اب ہم 71 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ 71 قالا، کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 71 قالا، کہا فرعون نے، آمنتم، ایمان لے آئے تم، علمکم، سکھایا تمہیں، علمکم، سکھایا تمہیں، السحرۃ، قالا، کہا انہوں نے، کہا فرعون نے، آمنتم، ایمان لے آئے تم، لہو، اس پر، قبلہ، اس سے پہلے، ان کے آذنا، میں اجازت دوں، لکم، تمہیں، انہو، بے شک وہ، لکبیرکم، لا، البتہ، کبیرو، بڑا ہے، کم، تمہارا، لکبیرکم، البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی، جس نے، علمکم، سکھایا تمہیں، السحر، جادو، فلأقطعن، تو لا، البتہ، اقطعن، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، قطع سے، قاف تو عین، قطع، کاٹنا، فلأقطعن، اس میں تاکید ہے، لا، البتہ کی، تو پہ تشدید ہے، نون پہ تشدد ہے، دعا پہ شد ہے، تو اس میں 3 تاکیدیں، تو البتہ میں ضرور بضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم، ایدیا، ہاتھ کی جمع، یدن کی جمع، کم، تمہارے، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، کیونکہ 2 ہاتھ ہوتے تو جمع، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف سم سے،
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اس میں بھی تاکید ہے، اور البتہ میں ضرور بر ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں، فی جذوعی تنوں پر، النخل کھجور کے درخت کے، وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لوگے، تعلم علم سے عین لام میم، اینا کون سا ہم میں سے، اشدو زیادہ سخت ہے، عذاباً سزا دینے میں، و ابقا اور زیادہ باقی رہنے میں۔ 71 رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ فرعون بول اٹھا، تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے، یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں اور موسیٰ میں علیہ السلام کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، فرعون بول اٹھا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو، تو اب کیا ہے، اب دیکھیں الزام لگا رہا ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم سحرا، موسیٰ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب پہلے ہی پھر جادوگروں کو لایا، اب کہتا ہے چونکہ جادوگر جو ہے ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو کوئی جادو شادو نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کرتب نہیں ہے، کوئی شعبدے بازی نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر ہے، معجزہ ہے، کیونکہ تو ماہر اپنے فن میں ماہر جادو کرتے، تو ان کی سمجھ میں آ گیا، تو اب الزام لگا رہا ہے ان پر کہ یہ تمہارا بڑا گرو بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یعنی تم سب ملے ہوئے ہو، اب میں کیا کروں گا، اب تمہیں سزا دوں گا، کیونکہ میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے، کیونکہ وہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں من خلافن مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر، کیونکہ اگر سیدھا ہی دونوں ایک ہی طرف کا کاٹ دیا جائے تو بندہ مر ہی جائے، کھڑا ہی نہ ہو سکے، تو مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اور پھر کیا کروں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں، مجھ میں اور موسیٰ میں علیہ السلام میں سے کس کی سزا شدید تر ہے اور دیر پائے۔ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو اتنی سخت دھمکی کیوں دی؟ ایک تو فرعون اور اس کے حواری میدان میں مقابلے میں مات کھا چکے تھے، شکست ہو گئی تھی، جسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے بچشم میں خود دیکھ لیا تھا، اور ان کا ایک جشن کا دن تھا، عید کا دن تھا، جہاں سب دارالخلافہ میں، کیپٹل سٹی میں سب آ جاتے تھے صبح دعا کے وقت، چاش کے وقت، کہ دیکھنے میں بھی کوئی نہیں تھا کہ رات تھی یا لائٹ چلی گئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ ستم ہوا کہ جن جادوگروں کے بل بوتے پہ یہ مقابلہ رچایا گیا تھا، ان کو دور دور سے بلایا گیا تھا، اور جادوگروں نے کہا تھا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس نے کہا کہ تمہیں تو میرے دربار میں جگہ مل جائیں گی، کرسیاں مل جائیں گی، انہوں نے جو انعام بھی مانگا تھا، تو جن جادوگروں کے بل بوتے پہ یہ مقابلہ رچایا گیا تھا وہ کوئی عذر معذرت کرنے کی بجائے خود ایمان لے آئے، تو اس دوہری شکست نے فرعون کو سیخ پا کر دیا، لوگوں کو مزید کچھ عرصے کے لیے الو بنائے رکھنے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بچائے رکھنے کی یہ تدبیر سوچی کہ ان جادوگروں کو ہی غدار اور جاسوس قرار دیا جائے، اور اعلان کر دیا جائے کہ فی الواقع جادوگر موسیٰ کے شاگرد معلوم ہوتے، اور ان دونوں کا مشن ایک ہی تھا۔ تبھی تو جادوگروں نے فوراً گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لہٰذا اے جادوگروں میں تمہیں ایسی اور ایسی سزا دوں گا جسے تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا انجام خوب معلوم ہو جائے گا، تم ایمان لا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہی نجات پانے والے ہو، اور دوسرے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں وہ ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب سخت اور تادیر رہنے والا ہے۔ تو اور من خلافن کا مطلب الٹے سیدھے کا مطلب ہے، سیدھا ہاتھ اگر کاٹا تو الٹا پاؤں، بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اگر کاٹا، الٹا پاؤں کاٹا تو سیدھا پاؤں۔ تو یہ جو جادوگروں کا ایمان لانے پر جو فرعون کا
رد عمل تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے ایک نفسیات ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی ظالم، خودسر، جابر، متکبر حکمران ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ظالم، جابر، خودسر ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور الزام جیسے اس نے لگایا کہ تم میں کا بڑا ہے اور اس نے تمہیں سکھایا، اور اسی لیے تم جو ہے اس پر فوراً ایمان لائے، تمہاری ملی جلی بھگت تھی، اور اسی لیے اس نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہیں، اور کیا کیا، حضرت موسیٰ کو بھی علیہ السلام کو بھی جادوگروں کا ساتھی قرار دے دیا، اور انہیں سزا سے ڈرانے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کر سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو یہ ایک نفسیات ہوتی ہے ظالموں کی، متکبروں کی، ان کی خود سری ہوتی ہے کہ ان کی اس طرح کے حکمران کی، اور آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا دوسرے کو بلیم کرنا اور ڈراوے دینا، اور تھریٹس، آج کل تو وہ تھریٹس کے فون آ جاتے ہیں، آج کل کی دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے نا، فون آ جاتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، آپ سنیں ہمارے ملکوں میں بیک ٹو پویلین، ہمارے ملکوں میں یہی ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، زیادہ علم والے ہوتے ہیں، زیادہ تو ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ ابھی کسی بڑے عالم کو ہمارے مسجد سے نکالا گیا، پتہ ہے، آپ تو خبریں دیکھتی ہیں، سب پتہ ہے، آج تو موبائل کھولو، خبریں نہ بھی دیکھنا چاہو تو سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نفسیات ہوتی ہے نا، کہ اپنے پاور کو قائم رکھنے کے لیے اور دوسروں کو غلط کہنے کے لیے تو وہ نکال دیتے ہیں شہر سے، اور پھر تھریٹس آتے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا، دھمکیاں، میسیجز آئیں گے، فون آئیں گے، چاہے آپ کتنی سم بدل لیں، پتہ نہیں، وہ پاکستان میں تو، انڈیا میں تو سم بھی بدل لیتے ہیں جو باس اور بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی دھمکیاں آتی ہیں، پھر وہ ظاہر ملک سے بھی نکل جاتے ہیں بیچارے، تھریٹس دیے جاتے ہیں۔ تو آیت 71 کا آپ کا کیو این او ہے، کیو این اے، جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کا کیا رد عمل تھا، اور اس کے رویے کے پیچھے عموماً کیا نفسیات ہوتی ہے؟ جی بتائیں، آج سے بھی ہم نے اس کو کمپیئر کر لیا، آج کے زمانے سے بھی، یہ کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کا کیا رد عمل تھا، اور اس رویے کے پیچھے عموماً کیا نفسیات اس نے ان کو کہا کہ قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم جی میری اجازت کے بغیر ہی تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، اور اب تمہارے میں تمہیں میں سزا دوں گا، مطلب مختلف ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، اور تمہیں سزا دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ میری سزا زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ تو اور پھر جو ہے سورۃ اور الشعراء اس میں میں، یہ کہ جادوگر، میں یہ کہنا چاہتی کہ جادوگر کا ایمان لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب پر، تو فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہاتھ میں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، لیکن پھر بھی وہ لوگ دین پہ قائم رہے جی اور جی ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھا، یقین، پختہ ایمان، جی بالکل، اور وہ اور جی سجدے میں گر گئی تھی۔ جزاک جی اللہ خیر۔ وہی ہے کہ سورۃ الاعراف میں دیکھیں، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا من اہلھا، بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، یہ بھی اس نے الزام دیا۔ پھر سورۃ الشعراء میں آیت 49، 50، 51 میں کہا کہ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بول اٹھا تم موسیٰ کی بات مان گئے پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ دیکھیں تطبیق بھی ہو گئی نا ہماری آج کی آیت اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت سے، سیم الفاظ ہے، اب تھوڑے فرق ہے الفاظ۔ فلسوف تعلمون، اس کا انجام تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، کیسے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پھر وہی الفاظ ہیں جو آج کی ہماری آیت میں، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ پھر وہ آیت 50 میں قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے، انما نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم، جادوگروں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں ہمارے پروردگار کے یہاں حاضر ہونا ہے، چاہے تو مار دے
تو بھی ہمارا وقت آ گیا، اور ویسے اگر طبعی موت آ گئی تب بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ضرور ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ ان کننا اول المومنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ یہ آیت تھی ہماری سورۃ الشعراء میں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ فرعون کی رسوائی اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان مجمع کے سامنے واضح کر دی، تو بوکھلا کر اول تو ساحروں کو یہ کہنے لگا کہ بغیر میری اجازت کے تم کیسے ان پر ایمان لائے؟ گویا لوگوں کو یہ بتلانا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ان جادوگروں کا کوئی قول فعل معتبر نہیں، مگر ظاہر ہے کہ اس کھلے ہوئے معجزے کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت کسی عاقل انسان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اب جادوگروں پر اس سازش کا الزام لگایا کہ اب معلوم ہوا کہ تم سب موسیٰ کے شاگردو علیہ السلام، اسی جادوگر نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ تمہارے بڑا ہے، اور تم نے اس کو جادو سکھایا ہے علیہ السلام، اور تم نے سازش کر کے اس کے سامنے اپنی ہار مان لی ہے۔ فَلَأُقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب جادوگروں کو سخت سزا سے ڈرایا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کٹ جائے گا، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کٹے گا تو الٹا پیر کاٹے گا۔ یہ صورت یا تو اس لیے تجویز کی کہ فرعونی قانون میں سزا کا یہی طریقہ رائج ہوگا، یا اس لیے کہ اس صورت میں انسان ایک عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی دی جائے گی کہ تم ان پر اسی طرح لٹکے رہو گے یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف میں الفاظ یہ ہیں، اِنَّ هَٰذَا الْمَكْرَ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یہ ابھی ہم نے دیکھی تھی اسکرین پہ، یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے دارالسلطنت میں ملی جلی بھگت کر کے کی ہے، تاکہ سلطنت سے اس کے مالکوں کو بے دخل کر دو۔ یہاں اس قول کی مزید تفصیل یہ دی گئی ہے کہ تمہارے درمیان صرف ملی بھگت ہی نہیں ہے، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا سردار اور گروہ ہے موسیٰ علیہ السلام، تم نے معجزے سے شکست نہیں کھائی بلکہ اپنے استاد سے جادو میں شکست کھائی ہے، اور تم آپس میں یہ طے کر کے آئے ہو کہ اپنے استاد کا غلبہ ثابت کر کے اور اسے اس کی پیغمبری کا ثبوت بنا کر یہاں سیاسی انقلاب برپا کر دو گے۔ تو اور پھر یہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ ہے کیو این اے، تو ہم اس کا کر چکے نا، کہ یہ متکبر، پھر سے دیکھ لیتے ہیں کیو این اے 71 کا۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کا کیا رد عمل تھا؟ اس رویے کے پیچھے عموماً کیا نفسیات ہوتی؟ رد عمل فرعون نے یہ کیو این اے ہے آپ کا، فرعون نے حضرت موسیٰ کو، جواب آپ دے چکی ہیں، فرعون نے حضرت موسیٰ کو جادوگروں کا ساتھی قرار دے دیا، انہیں سزا سے ڈرانے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کر سولی پر چڑھا دوں گا، اور اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو جابر، متکبر، خودسرانا اور ظالم حکمراں ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لائے؟ آیت نمبر 72 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جانا، قالوا انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، نؤثرک ہم ترجیح دیں گے تجھے، علی ما اس پر جو جانا آ گیا ہمارے پاس، من البینات کھلی نشانیوں میں سے، بینتن کی جمع بینات، والذی اور اس پر جس نے فطرنا پیدا کیا ہمیں، فقدی پس تو فیصلہ کر دے، ما جو انتا تو قادن فیصلہ کرنے والا ہے، انما بے شک تقدی تو فیصلہ کر سکتا ہے، حاضی اسی الحیات دنیا کی زندگی کا۔ رننگ ٹرانسلیشن 72۔ تو انہوں نے جواب دیا، جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے، جب ان کو اس نے ڈرایا، دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف سم سے کاٹوں گا اور کھجور کی تنے پہ تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے اے فرعون کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہے، یہ ہے نا ایمان۔ تو قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات فطرنا،
فقدی ما انت قادن، تو انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اسے قسم قرار دیا ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی۔ خود دلیلیں آ گئی تھی نا کہ وہ عصا جو تھا وہ معجزہ تھا، وہ کوئی بنا جادو نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں انما تقضی حاضی حیات دنیا، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، فقدی ما انت قادن، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، انما تقضی حاضی الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہی ہے، یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے فرعون، جبکہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ہے، مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم ستم سے تو بچ جائیں گے، کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح یقین ہونا چاہیے، اور پھر اس عقیدہ اور ایمان پر جو تکلیفیں آئیں انہیں جس حوصلے اور صبر اور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے، جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاہ و منصب کے طالب تھے۔ انہوں نے کہا تھا نا اگر ہم کامیاب رہے تو پھر ہمیں انعام تو ملے گا، تو اس نے کہا تھا تم تو میرے دربار کے مقربین ہو جاؤ گے، میرے دربار میں بیٹھو گے، تمہیں کرسیاں ملیں گی، تمہیں سارا جاہ و منصب ملے گا۔ تو ایمان لانے سے پہلے کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاہ و منصب کے طالب تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب و تحرید انہیں متزلزل کر سکی، نہ شدید و تعذیب کی دھمکیاں، وہ کتنی شدید دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہاتھ پیر کٹوا دوں گا مخالف سم سے، سولی چڑھا دوں گا، تو کوئی بھی شدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جادوگروں کی جرت ایمانی سزا کے اعلان پر جادوگر فرعون سے بڑی جرت سے کہنے لگے تم جو چاہے سمجھو، ہم نے تو وہی بات کہی ہے جس کی ہمارے زمین نے شہادت دی ہے، ہم سب کچھ سمجھ سوچ کر ایمان لائے ہیں، لہٰذا اب تم جو سزا دینا چاہو دے لو، زیادہ سے زیادہ تم یہی کر سکتے ہو کہ ہمیں جان سے مار ڈالو گے، اور اس بات کی اب ہمیں پرواہ نہیں رہی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ خطائیں معاف فرما دے، اور بالخصوص اس گناہ کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، کیونکہ جادو تو کبیرہ گناہ ہے نا، اور پھر آپ نے پچھلی آیاتوں میں پڑھا کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا مقابلے سے پہلے کہ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھو اور تم پہ عذاب آ جائے گا، تو جب ان میں تفرقہ ہو گیا، ان میں تنازع ہو گیا، آپس میں کہنے لگے کہ نہیں ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو پیغمبر ہے، سچے نبی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اے فرعون سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ خطائیں معاف کر دے، اور بالخصوص اس گناہ کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، کہ جادو کبیرہ گناہ ہے نا، اور ہم ان پیغمبروں کے مقابلے پہ اتر آئے۔ کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ مقابلہ نہ کرنا چاہیے، پھر فرعون کے ڈر سے ایسا کیا۔ یہ ایمان اور کفر کا فرق، یہی جادوگر مقابلے سے پہلے فرعون کے سامنے جی حضور کہتے تھکتے نہ تھے، کہ فتح ہونے کی صورت میں اس سے انعام و اکرام ملنے کی التجا بھی کر رہے تھے، اور فرعون انہیں ایسے وعدے بھی دے رہا تھا، مگر جب ایمان لے آئے تو اسی جابر بادشاہ کے سامنے اکڑ کر اس جرت سے بات کرتے ہیں، اور اگر وہ سولی چڑھا دینے کی دھمکیاں دیتا ہے تو اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں دین کے معاملے میں بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد آئے گی نا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسما ورا، جاؤ فرعون کے پاس، میں دیکھ بھی رہا ہوں تم دونوں کو، اور میں جو ہے سن بھی رہا ہوں،
تو ہم نے وہاں بھی یہی پڑھا تھا کہ بالکل دین تو ایک سچی بات ہے، اللہ کا دین تو ایک سچی بات ہے، تو ہمیں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ حکمت سے بات کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، جادوگروں نے فرعون کی یہ سخت دھمکی اور سخت سزا دینے کا اعلان سن کر اپنے ایمان پر بڑی پختگی کا ثبوت دیا۔ کہنے لگے ہم تجھے یا تیرے کسی قول کو ان بینات اور معجزات پر ترجیح نہیں دے سکتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جادوگر جب سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے ان مقامات عالیہ اور نعمتوں کا مشاہدہ کرا دیا جو ان کو ملنے والے تھے۔ اس کو ان لوگوں نے کہا کہ ان بیانات کے ہوتے ہوئے ہم تیری بات نہیں مان سکتے۔ اس کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، نیز خالق کائنات رب السماوات کو چھوڑ کر تجھے اپنا رب نہیں مان سکتے۔ فقدی ما انت قادٍ، اب جو تیرا جی چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر اور جو چاہے سزا تجویز کر۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یعنی اگر تو نے ہمیں سزا دے بھی دی تو وہ سزا صرف اسی دنیا کی چند روزہ زندگی ہی تک ہوگی، مرنے کے بعد تو تیرا ہم پر قبضہ نہیں رہے گا، بخلاف حق تعالیٰ کے کہ ہم اس کے قبضے میں مرنے سے پہلے بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کی سزا کی فکر سب سے مقدم ہے۔ تو بندوں سے کیا ڈرنا، تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کی جو ہے عبادت کریں۔ تو آپ کا کیو این ہے کہ آیت نمبر 72 پہ، اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جی بسم اللہ۔ کہ دین کے کام کے لیے اگر آپ کو کہیں بولنا پڑے یا کوئی سٹینڈ لینا پڑے تو اللہ کا رکھنا چاہیے، دنیا سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ اور خیر۔ مجھے یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پہ ثابت قدم رہنا چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے، دین کو ترجیح دینا چاہیے دنیا کے مقابلے میں، کیونکہ جو دین کے رشتے بیچارہ تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، فتح نصرت فرماتے ہیں۔ تو اسی کو ہم اینڈ کریں گے، پھر آگے وہ یہی بات فرماتے ہیں 73 اگلی دفعہ کریں گے منڈے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقیٰ، ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے، جادوگر کہتے ہیں، کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دیں، لیغفر لنا خطایانا، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، واللہ خیر وابقیٰ۔ تو انشاءاللہ یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ منڈے کو، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ ہم لوگ پھر منڈے کو ملاقات ہوگی۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو بتائیں، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ